نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سوتے ہوئے کو جگا رہا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو وہاں بھی بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جہاں چھوٹے بچے ہوں۔ مثلا حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے بستر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، آہستگی سے باہر نکلتے تھے، آہستگی سے دروازہ کھولتے تھے۔ اسی طرح بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہگار ہے۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے سونے والوں کو جگائے تو تلاوت کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گھر میں کچھ لوگ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنا کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے آرام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد تو ہم کچھ بھی کریں ہم گناہگار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ خواہ اللہ کا کلام ہی کیوں نہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور خصوصاً جہاں یہ پتا ہو کہ دوسرا شخص کسی پڑھنے پڑھانے ہی کے کام میں مشغول ہے۔ تو والغوا فیہ، شور کرو، چیخ چیخ کے باتیں کرو، تاکہ جو لوگ قرآن سننے آئے ہیں وہ سن نہ سکیں۔ ابن عباس نے والغوا کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، عیبوہ، صاحب قرآن کو عیب لگاؤ، قرآن اور صاحب قرآن میں عیب ڈھونڈو۔ کیونکہ والغوا کا ایک معنی تو چڑیا کا چیچی کرنا ہوتا ہے اور دوسرا کتے کا بھونکنا، بے وجہ کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ تو اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں عیب تلاش کرو۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، خود بھی نہ سنو اور جو پڑھ رہا ہو اس کے اندر نقص تلاش کرو، تنقید کرو، بے وجہ ان سے بحثیں کرو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر تو جی کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ ہر انسان انسان ہے، انسان کے ساتھ بھول چوک بھی ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، کسی وقت کسی بھی چیز کا کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک مت سمجھو۔ قرآن پاک میں کیا فرمائے؟ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اچھا، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جب سے قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم سب کی کوشش ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لے اور ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ یہ میں سمجھتی ہوں میری بھی اور آپ سب کی نیت بھی ہے، اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ لیکن سچے دل سے بتائیے کہ ساری کوشش اور محنت کے باوجود کتنی ہی خطائیں ہو جاتی ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر بیٹھتے، کسی کو کسی طرح ستا بیٹھتے، اور پھر نادم ہوتے رہتے۔ تو ایسے میں کسی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں اس لیے میرے خلاف تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا اور مجھے تو کوئی تنقید کا نشانہ ہی نہیں بنا سکتا اور میں تو سب سے زیادہ نیک ہوں، یہ کبھی نہ سمجھے۔ ہم سب سے خطا ہو سکتی، اور دوسرے مسلمان جو دلیل کے ساتھ تنقید کرے ان کی تنقید کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پڑھاتے پڑھاتے آپ کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے، آپ کی زبان کچھ اور بول جاتی۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا تو اسٹوڈنٹس میں سے اٹھ کے کہتا ہے آپ نے یہ نہیں یہ بولنا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ کوئی مجھے بتا دے کہ مجھے یہ نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ انسان ہے نا ہم سب۔ میں نے تو باقاعدہ ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو صرف میری غلطیاں تلاش کرے۔ روزانہ کا میرا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے اور روزانہ کی چیزیں جو ہیں بار بار ریفرنسز جو ہیں وہ چیک ہوتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے اس میں کہاں بھول چوک ہو گئی۔
اور زیادہ احتیاط اس لیے بھی کہ ریکارڈ ہوتا ہے تو کہیں دوسرے تک کوئی ایسی بات نہ پہنچے کیونکہ ملٹی پلائی ہو جائے گا نا. ایک دفعہ بولا ہوا تو ہوا میں اڑ گیا, لیکن جو ریکارڈ ہو گیا وہ تو ملٹی پلائی ہو گیا. اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں نہیں تم لوگ میرے شاگرد ہوتے ہوئے کیا حق رکھتے ہو کہ میری غلطیاں چنو بیٹھ کے, نہیں, یہ تو پھر تکبر کی بات ہوگی. تو اس میں ایک تو اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں غلطیوں کی اطلاع پر برہم نہیں ہونا چاہیے, سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو اپنا محسن ماننا چاہیے کہ وہ آپ کو خبردار کرتے ہیں. یہ طریقہ تو ایک پازیٹو طریقہ ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کے اوپر عیب لگانا, بے وجہ ملامت کرنا, کسی کا قرآن پڑھانا اچھا ہی نہ لگنا, اس سارے کام کو ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھنا کہ یہ انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے, یہ مال کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے, یہ شہرت کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے, وغیرہ وغیرہ, بہت سے اس طرح کے بلا دلیل الزامات لگانا. اس کو کہتے ہیں ایبوہ, عیب لگانا. ایک ہے تنقید اور ایک ہے تعییب. تنقید پازیٹو ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو, اور تعییب بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی جواز کے, بلا وجہ کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو چپ کرا دیا جائے, دوسرے شخص کو کام سے روک دیا جائے, قرآن کو پھیلنے نہ دیا جائے, قرآن کی تعلیم میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. اس کام کو پھیلانے کے لیے جو لوگ ساتھ ہوں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا کیے جائیں کہ معلوم نہیں تمہارا عمل قابل قبول ہے یا نہیں, تو ایسے ہی تم اپنی زندگیاں یہاں کھپا رہے ہو. پڑھنے والوں کو بھی کہا جائے کیا پتا تمہیں گمراہی کیا جا رہا ہو تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو یہ جو تشکیک پیدا کرنا, شک پیدا کرنا, وسوسے پیدا کرنا, یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم عام نہ ہو. اب آپ دیکھیں تنقید کا مقصد کیا ہوگا کہ قرآن کی درست تعلیم عام ہو. تعییب کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم عام ہی نہ ہو. ان دونوں چیزوں میں فرق ہوگا. تو جو دین کے دشمن تھے ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زبان سے قرآن کی تعلیم کو عام ہی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جنگ احد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قبائل نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس قرآن ٹیچرز بھیجے جائیں, ایک موقع پر آپ نے 10 لوگ روانہ کیے ایک قبیلے کی طرف, اور ان کے مقابلے میں 100 لوگ آئے اور 8 کو شہید کر دیا گیا, 2 کو پکڑ لیا گیا, جن میں سے ایک حضرت زید تھے اور ایک حضرت خبیب تھے. اور جس طرح پھر ان کو بعد میں مارا گیا وہ آپ نے واقعات پڑھے ہی ہوں گے تاریخ میں. پھر اسی طرح شاید ایک اور موقع پر 70 لوگوں کا اسی طرح قتل عام کر دیا گیا تھا جو قرآن پڑھانے والے تھے. تو قرآن پر نعوذ باللہ کو اعتراض کرنا, نکتہ چینی کرنا کہ لوگ قرآن سے بدظن ہو, یا قرآن پڑھانے والوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا کہ ان کے کردار کو لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک کر دیا جائے, ان کی کوششوں کو بیکار کیا جائے تاکہ قرآن نہ پھیلے اور وہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اب دیکھیں نا, قرآن کی تعلیم کے عام ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ایک روشنی ہو جائے, اور جب روشنی ہوگی, اویئرنیس ہوگی, تو لوگوں کو اچھا برا خود نظر آنے لگے گا, اور اس میں پھر برائیوں کے پنپنے کی جگہ نہیں رہے گی. جاء الحق وزہق الباطل, جب حق آتا ہے تو لازمی نتیجہ کیا ہے, باطل کو رخصت ہونا پڑتا ہے. تو جن لوگوں کی ساری کوششیں, ساری محنت, ساری توجہ اس بات پر ہے کہ باطل کو سہارا دیں یا باطل پنپے یا برائیاں عام ہوں, ان کو بھلا قرآن کی تعلیم پھیلتی کہاں سے اچھی لگ سکتی. تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختیار کیا گیا اور آج کے دور میں بھی, کہ اتنا شور مچاؤ, اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کرو, اتنا ہنگامہ کرو کہ قرآن کی تعلیم دینے والے اس ہنگامے کی ایسی نظر ہوں, ایسے ان کی کوششیں دب جائیں, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اصل میں یہ تھا کہ اس دور میں لوگ قرآن کے مقابلے سے عاجز آ گئے تھے. جس طرح یہ پھیل رہا تھا, یہ نبٹ نہیں سکتے تھے اس سے, وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے. کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے, ایک نور ہے, بابرکت کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے.
تاثیر کے اعتبار سے دنیا کے کسی کلام میں یہ خوبی پائی نہیں جاتی کہ جس طرح یہ ذہنوں کو بدلتا ہے، جس طرح یہ دلوں کو بدلتا ہے، جس طرح یہ اعمال کو تبدیل کرتا ہے. یوں لگتا ہے کہ نئے سرے سے زندہ کرتا ہے. یعنی قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور قرآن کے بغیر زندگی بسر کرنا برابر نہیں ہوا کرتا. اور اس کے گواہ آپ سب خود ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. یوں نہیں لگتا کہ جیسے نئے سرے سے زندہ ہوئے ہیں اور نئے سرے سے زندگی ملی ہے اور ایک نئی زندگی گزارنے لگے ہیں. مجھے تو جو میں اس کو پڑھتی جاتی ہوں بالکل ایک اور ہی ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی فیلنگ آتی ہے. یہ لگتا ہے کہ وہ جہالت کے، وہ تعصب کے اور بہت سے پردے ایک ایک کر کے ہٹتے جاتے ہیں اور حق اور زیادہ نمایاں ہو کر، روشن ہو کر سامنے آتا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ سے دین کے دشمنوں نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی. جیسے وہ مریم جمیلہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ریفرنس کے ساتھ ایک بات کی بھی ہے کہ 1917 میں لارڈ گلیڈسٹون تھا شاید کوئی برٹش پارلیمنٹیرین، اس نے برٹش پارلیمنٹ میں قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو یا مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب سے ان کو دور کر دو. جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے تم ان پر غالب نہیں آ سکتے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ شور مچانے کا مقصد کیا تھا قرآن کے مقابلے میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن کا چیلنج تو ان کے سامنے تھا، اگر تم سمجھتے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو ایک سورت تو وہ بنا نہیں لائے تھے، اس لیے انہیں یقین تو پکا تھا یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے عملی اثرات وہ دیکھ رہے تھے معاشرے میں کہ جو لوگ بھی قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے تو رنگ بدل جاتے ہیں. خود آپ دیکھیں عتبہ کا رنگ کیسے بدلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آیات سن کر گیا تھا. اس لیے انہیں جو پریشانی ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے خلاف جو بھی کر سکتے کرو. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا کہ جب محمد قرآن پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کے سامنے جا کر چیخ پکار اور شور و غل کرنے لگو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اور بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی تیاری کرو. اب ظاہر ہے کہ اپنے دور کے اعتبار سے ان کے پاس یہی ہتھ کنڈے تھے. آج وہ سب کچھ سوفسٹیکیٹڈ شکل اختیار کر گیا ہے اور لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں میں مشغول کر دیا گیا ہے، مصروف کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس قرآن سننے کے لیے وقت ہی نہیں، اور اگر موقع بھی ہو تو دل نہیں لگتا. یہ تو بور کرنے والی باتیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، کوئی فن ہی نہیں، کوئی شغل ہی نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، بس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بدترین اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی ان کے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اس کے برعکس کیا ہوگا؟ ان کو ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ملے گی. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. یعنی ذالک کا اشارہ اسی بدترین جزا کی طرف. اور اعداء اللہ کون ہے؟ جنہوں نے قرآن کی آواز دبانے کی کوشش کی. بدلہ ان کے لیے کیا ہے؟ النار، آگ. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا گھر ہے. استغفر اللہ. اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، یا اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ جو ایکسپریشن ہے لہم فیہا دار الخلد، اس جہنم میں ان کا گھر ہے ہمیشہ کے لیے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، دکھا ہم کو، اللذین، وہ دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے یہاں، اللذین، وہ دو، یعنی جن اور انس، شیطان اور انسان، یا جنی شیطان اور انسانی شیطان،
وہ دونوں ہمیں ذرا دکھائیے. ادلانا، جنہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، من الجن والانس، جن و انس میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ذرا آج ہمیں وہ دکھائیے کہاں ہے. کیا کرو گے دیکھ کے؟ نجعلہما، ہم کریں گے ان کو، روندیں گے ان کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے. ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسلنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ککس مارنا چاہتے ہیں، ہم ان کو روندنا چاہتے ہیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہوں خوب ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے کسی پر تو آپ اس کو کیسے مارنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اب نہ آتا ہو، کبھی آتا ہوگا. تو جس کسی پہ غصہ آتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے مارنا چاہتے ہیں. ہاتھ تو تھک جاتے ہیں مار کے، پاؤں سے مارنا چاہتے ہیں نا. اور پاؤں سے بھی کس طرح؟ نجعلہما تحت اقدامنا، یعنی پاؤں کے نیچے ہو اور ہم ان کے اوپر خوب چڑھ کے کودیں کہ ان کو خوب خوب مارے، لتاڑے جس کو کہتے ہیں نا. یا اللہ ایک دفعہ دکھا تو صحیح ہمیں وہ دونوں، وہ شیطان جو ہمارے پیچھے لگا تھا اور وہ انسان جس نے ہم کو پھسلایا تھا. اچھا بھلا میں دین کے رستے پہ جا رہا تھا، سیدھے رستے پہ تھا، اور وہ بیچ میں سے ٹپک پڑا اور مجھے میرے مقصد سے ہٹا کے، منزل سے ہٹا کے کہیں اور ہی گمراہ کر کے لے گیا. آج وہ کہاں ہے ذرا لائیے، تاکہ میں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے خوب ماروں تاکہ وہ خوب ذلیل ہو. اچھا یہ کن کے لیے ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ انہی قرآن کے لیے کہا جا رہا ہوگا، یہ انہی کو اب عزت دی جا رہی ہوگی. آج دنیا میں تو ان کی باتیں ہمیں بہت سہانی لگتی ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہاں ان کا یہ حشر کرنا چاہیں گے. آج شیطان ہمارے دل میں وسپرنگ کرتا ہے نا، برے خیال ڈالتا ہے، تو بعض اوقات وہ برے خیال ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، بہت سہانے لگتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بات درست نہیں، لیکن ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں نا. اچھا پھر ایسے دوست جو ہمارے ان خیالات کو خوب داد دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو خیال ہوتی ہیں وہ عمل میں بدل دیتے ہیں. یعنی ہر برائی کا پہلے خیال آتا ہے نا، جو ہی خیال آتا ہے تو ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں. اب کسی اچھے انسان سے کریں تو وہ ہمیں دو لگائے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو. اس سے نہیں کریں گے، ایسے سے کریں گے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، جو اس برائی پہ ہماری مدد کرے. لہٰذا کسی نہ کسی ایسے کو لیں گے کہ جس سے ہم اپنے وہ دل کی باتیں شیئر کریں، اور اسی میں وہ ہم کو بھٹکا کے لے جائے گا. آج ان دونوں سے دوستی ہے، کل ان دونوں کو دیکھنا چاہیں گے کہاں گئے وہ دونوں، جن بھی اور انسان بھی. ہم آج ان کو اتنا ذلیل کریں، اتنا ماریں کہ لیکونا من الاسفلین. لیکن کاش یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے کہ غلط راہوں پہ لے جانے والے ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں. لیکن اس وقت مارنے سے کیا فائدہ، وہاں تو سب پٹنے والے ہیں، بھٹکنے والے بھی اور بھٹکانے والے بھی. جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے خوف کی بات ہے، یہ انڈائریکٹلی قرآن کی سچائی کا اعتراف بھی ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے خوف کس بات کا ہے؟ کہ مسلمان غالب آ جائیں گے. تو اگر ان کا غلبہ روکنا ہے تو پھر ان کو اس سے ہٹا دو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی بام کے نام سے جو دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی کرسچن بام نہیں، ہندو بام نہیں، جیو بام نہیں، لیکن اسلامی بام. وائی؟ آج بھی سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اتحاد ہے، نہ ہی کوئی اور دنیاوی ریسورسز ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں. لیکن اس کے باوجود خوف کیوں ہے مسلمان سے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ کیوں ہر وقت اتنا پروپیگنڈا مسلمانوں ہی کے خلاف ہوتا رہتا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. پتا ہے سب کو کہ سچائی. میں کبھی سوچتی ہوں باقی ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں، صرف ایک بات کہ 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں. صرف اتنی بات جو ہے نا، یہ اتنا بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جو اس کو سچا ماننے کے لیے اور اللہ کا کلام ماننے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اس کی کوئی دوسری مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. کوئی دوسری تحریر اتنی پرانی ہونے کے باوجود زمانے کی دست برد سے اس طرح محفوظ رہی ہی نہیں. اور پھر 1400 سال پہلے جو حقائق اس میں بیان ہوئے،
جو اس دور میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، جو آج ڈسکلوز ہوئے اور ابھی ہو رہے ہیں، اس کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ سچ میں جو طاقت ہے وہ جھوٹ میں ہے ہی نہیں. جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے، تو جس کے پاؤں ہی نہ ہو وہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بیساکھیوں کے سہارے ادھر ادھر کی ٹیک سے آپ کھڑا تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل طاقت تو سچائی میں ہے. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اس سچائی ہی کو قبول نہیں کیا. شہر شہر اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں تو وہ جو ٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹرالیز ہوتی ہیں، کبھی رات کے وقت آپ سفر کریں ان علاقوں میں جہاں سے گنا ٹرانسفر ہوتا ہے ادھر ادھر، رات کے سناٹے میں اتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں. قرآن پاک کا عام انداز ہے کہ ہر بات اس کے متضاد کے ساتھ بھی سمجھائی جاتی ہے. جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے. قرآن چونکہ بشیرن و نذیرن ہے تو نذیر ہونے کے بعد اب بشیر ہونے کی بات ہے. اس سورت کے شروع میں آپ قرآن پاک کی 2 صفات پڑھ چکے ہیں، تو اس کی یہ عملی مثال ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا. ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی بات پر جم گئے. حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا. ثم استقاموا، یعنی صرف کہنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر قائم رہنا بے حد ضروری ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی. حضرت عثمان فرماتے ہیں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے. یعنی یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے اللہ کی اطاعت پر دوام اختیار کیا، جم گئے اس پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا، مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. سوال سمجھ رہے؟ ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اور میں سیدھا سیدھا چلتا رہوں. تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، یعنی پھر اسی کی اطاعت کرو، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. اور اگر دیکھا جائے تو استقامت انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں میں اہم ترین خوبی کہ کسی بھی کام کے ساتھ کمٹمنٹ کر لینا، اس پر جم جانا. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس چیز کے بارے میں ہر شک سے بالا ہو جائے، پورے اخلاص کے ساتھ اس پر قائم ہو جائے، اسے اپنی زندگی موت کا معاملہ سمجھے. یہ نہیں کہ جب اچھا ماحول ہو تو کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے، اور جب مشکل حالات آئیں، غیر موافق ماحول ہو، تو اس وقت انسان اللہ کو بھول کر اور چیزوں کی طرف چل پڑے. خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، تندرستی میں، بیماری میں، راحت میں، آرام میں، ہر حال میں، موڈ اچھا ہو، موڈ خراب ہو،
کوئی ناراض کرے، کوئی راضی کرے، جسمانی حالت اچھی ہے یا تھکے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، بس پھر اس پہ پکے ہو گئے، جم گئے. ایسے لوگوں کو پھر بہت عجیب و غریب قسم کے تجربات ہوتے ہیں. ان جم جانے والوں کے لیے پھر بہت مختلف طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. ان کی اس استقامت کی وجہ سے اللہ تعالی ان پر اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اور یہ کب اترتے ہیں؟ جب دنیا میں وہ حق کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں. جیسے جنگ بدر میں مسلمان پریشان تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، فرشتے اتارنے کا وعدہ کیا، بلکہ اتارے بھی. اسی طرح اور بہت سے مشکل حالات میں. تو جو شخص استقامت اختیار کرے، پھر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ کھول دیتا ہے. پھر اسی طرح موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر حشر میں، ہر جگہ فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. جس طرح جھوٹے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پہ اترتے ہیں. تو اسی طرح ہر سچے پکے مومن پر فرشتے اترتے ہیں. ان کے ساتھ ہی شیطان ہے تو ان کے ساتھ ہی فرشتے ہیں. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا، جیسا انسان خود ہوگا ویسے ہی اس کے دوست ہوں گے. تو ایک دوستی تو انسانوں کی ہے اور دوسری دوستی فرشتوں کی ہے. جیسے ارن اللذین اضلانا من الجن والانس، وہاں بھی انسان اور شیطان ہے، یہاں انسان اور فرشتے ہیں مددگار. اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیں دنیا میں ان کا وجود اپنے آس پاس محسوس ہو. کبھی کبھی محسوس ہو بھی جاتا ہے. جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا. ان کا بیٹا پاس سو رہا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے. تو اگر تم اپنی نماز جاری رکھتے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے، یعنی پھر تم فزیکلی ان کو دیکھ لیتے. اسی طرح ایک صحابی جو تھے وہ سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور اس وقت ایک بادل انہوں نے اپنے اوپر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تھے. تو بعض حالات میں ایسا ممکن بھی ہے کہ کوئی شخص نیکی کا کوئی خاص کام کر رہا ہو اور اس کو ایسی کوئی اچھی فیلنگ ہو یا پریزنس کوئی فیل ہو، لیکن یہ کسی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز کسی خاص طریقے یا ٹوٹکے سے سامنے لے آئے. جیسے جنات کو قابو کیا جاتا ہے تو فرشتوں کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ایجاد ہوا، یعنی وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتے. بہرحال اب یہ کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اب ماننا تو پڑے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور عملی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر بھی آتی ہیں، جنگ بدر میں اور جنگوں کے موقع پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے. اور قرآن پاک پڑھاتے ہوئے تو ویسے بھی وعدہ ہے کہ ایسی مجلسوں کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں. لیکن اگر نظر نہ بھی آئے تو بھی ایمان لانا تو قرآن پہ ضروری ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتی، میری عقل کو تو یہ آیت لگتی ہی نہیں کیونکہ کبھی دیکھا جو نہیں. تو فرشتے تو ویسے ہی دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تو ایک نورانی وجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم مانتے ہیں اترتے ہوں گے. اور پھر یہ اتر کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافو، ڈھارس بندھاتے ہیں، ڈرو مت. دنیا میں دین پر عمل کرتے وقت مشکل حالات میں مت گھبراؤ، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی، قائم رہو. وہ ان کے قدم جماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.